بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چیپٹر 5 اسٹیٹس آف میٹر۔ تو ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ میٹر کی اسٹیٹس کون کون سی ہوتی ہیں، جو کہ لیکوڈ، سالڈ اور گیس فیز میں ہوتا ہے میٹر یوزلی۔ فورتھ اسٹیٹ جو ہے اس کی پلازما ہے، اور اس کی ہم کچھ سم ٹیپیکل پراپرٹی آف گیسز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں کہتا ہے کہ میٹر ایگزسٹ ان 3 فزیکل اسٹیٹس: لیکوڈ، سالڈز اینڈ گیسز۔ تو لیکوڈ، سالڈ اور گیس کا ہم انٹروڈکشن یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس گیسز اینڈ دا سمپلیسٹ فارم آف میٹر از گیسیس اسٹیٹ، کہ سب سے جو سمپل فارم ہے میٹر کی وہ گیس فیز ہے۔ لیکوڈ ہمارے پاس بہت کم ہوتے ہیں، اور موسٹ آف میٹر جو ہے ہمارے پاس گیس فیز میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو گیسز کو اگر ہم دیکھیں تو میٹر ان گیسیس اسٹیٹ ڈز ناٹ ہیو اے ڈیفینیٹ شیپ اینڈ والیوم۔ گیس فیز میں میٹر کا کوئی بھی شیپ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی والیوم ہوتا ہے۔ اب اس کو جس طرح کے بھی کنٹینر میں ڈالتے ہیں اس طرح کی اس کی شیپ ہو جائے گی، اور جتنا والیوم ہم گیسز کو دیکھتے ہیں اتنا ہی والیوم یہ آکوپائی کر لیتے ہیں۔ سپوز پرفیوم کو اگر ہم سپرے کرتے ہیں ایک کمرے میں، تو وہ آہستہ آہستہ پورے کمرے میں ہمیں اس کی فریگرنس خوشبو آئے گی، مطلب کہ وہ جتنا کمرہ تھا اتنا کمرہ ہی اس نے گھیر لیا۔ اور اگر ہم اس کو جتنے اسمال باکس میں کنٹینر میں کریں گے تو اس میں بھی آ جائے گی، مطلب کہ ان کا اپنا کوئی والیوم نہیں ہوتا۔ جتنا والیوم ان کو دیا جاتا ہے یہ سارا آکوپائی کر لیتی ہیں، اور ان کی اپنی کوئی شیپ بھی نہیں ہوتی، کہ جس طرح کا کنٹینر ہوگا اسی طرح کی ان کی شیپ ہوگی۔ دیر فور گیسز آکوپائی آل اویلیبل اسپیسز، دیئر انٹر فورسز آر ویری ویک۔ ہم نے دیکھا کہ جو گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں، ان میں انٹر مالیکولر فورسز بہت ویک ہوتی ہیں۔ پریشر از اے سگنیفیکینٹ پراپرٹی آف گیسز۔ گیسز میں جو مین پراپرٹی اس کی ہے وہ ہے پریشر۔ گیس کے مالیکیول آپس میں کولائڈ کرتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بھی کولیجن ہوگی، جو جس کنٹینر میں ان کو بند کیا ہوا ہے اس کنٹینرز کی والز کے ساتھ بھی کولائڈ کریں گے، تو اس کے اوپر پریشر ایگزرٹ کریں گے۔ تو پریشر اس کا مین پراپرٹی ہے۔ دا افیکٹ آف پریشر اینڈ ٹمپریچر آن والیوم آف گیس ہیز بین اسٹڈیڈ کوائٹ ایکسٹینسولی، کہ جو پریشر اور ٹمپریچر کا افیکٹ ہے گیس کے والیوم کے اوپر، وہ کہتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں بھی ہم یہ ان کا بیہیویئر دیکھیں گے کہ ٹمپریچر اور پریشر کو چینج کرنے سے گیس کے والیوم کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے لیکوڈز۔ Liquid state has a strong intermolecular forces, hence it has definite volume but does not have definite shape. کہ لیکوڈ کے اندر اسٹرانگ انٹرمالیکولر فورسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا والیوم تو ہوتا ہے کہ ایک خاص جگہ گھیریں گی، کہ 1 لیٹر جو واٹر ہے وہ 1 لیٹر کے کنٹینر میں ہی آئے گا، وہ 2 لیٹر کے کنٹینر میں نہیں فل کرے گا، اس کا ہاف ہی ہوگا، کیونکہ اس کا ایک خاص والیوم ہے۔ جو 1 لیٹر ہوگا تو وہ 1 لیٹر جگہ ہی آکوپائی کرے گا، وہ 2 لیٹر میں ایکسپینڈ نہیں کرے گا۔ لیکن اس کی جو شیپ ہے وہ ڈیفینیٹ نہیں ہوتی۔ لیکوڈز کو جس طرح کے کنٹینر میں آپ فل کرتے ہیں اسی طرح کی اس کی شیپ بن جاتی ہے۔ گیس کی طرح لیکوڈز کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، لیکن گیس کا تو والیوم بھی نہیں ہوتا، لیکوڈز کا اپنا خاص والیوم ہوتا ہے۔ لیکوڈز اٹین دا شیپ آف کنٹینر ان وچ اٹس کیپٹ، کہ جس برتن میں جس کنٹینر میں ہم لیکوڈز کو رکھتے ہیں اسی طرح کی اس کی شیپ بن جاتی ہے۔ لیکوڈز ایویپوریٹ اینڈ دیئر ویپر ایگزرٹ پریشر۔ لیکوڈ کو بھی جب ہم ٹمپریچر ان کا انکریز کرتے ہیں، ہیٹ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایویپریٹس ہو جاتے ہیں اور ویپر پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں۔ When vapor pressure of a liquid become equal to external pressure, it boils. کہ جب کسی لیکوڈ کا ویپر پریشر ایکسٹرنل ویپر پریشر کے ایکول ہو جائے گا تو وہ لیکوڈ بوائل کرنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکوڈز آر لیس موبائل دین گیسز therefore they diffuse slowly. لیکوڈز کے اندر انٹرمالیکولر فورسز گیسز سے زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہ اتنے زیادہ موبائل نہیں ہوتے، موشن میں نہیں ہوتے لیکوڈز کے مالیکیول جتنے ہی زیادہ موشن میں گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں، اس لیے لیکوڈز کی ڈیفیوژن بھی سلو ہوتی ہے گیس کی نسبت۔ یہ ڈیفیوژن ایفیوژن یہ ساری پراپرٹی ہم اس چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ ابھی یہاں تھوڑا سا صرف انٹروڈکشن ہے ان تینوں اسٹیٹس کا۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے سالڈ اسٹیٹ۔ دا سالڈ اسٹیٹ ہیز ڈیفینیٹ والیوم اینڈ شیپ۔ گیس میں ہم نے دیکھا گیس کی نہ تو اپنی کوئی شیپ ہے نہ اس کا والیوم ہے، اس
کے بعد ہم نے لیکوڈ میں آئے، ہم نے کہا لیکوڈ کا اپنا والیوم ہوتا ہے لیکن ان کی کوئی شیپ نہیں ہوتی۔ سالڈ میں انٹر مالیکولر فورسز اور سٹرانگ ہو جاتی ہیں، مالیکول کمپیکٹ پیکنگ میں آ جاتے ہیں تو ان کا اپنا خاص والیوم بھی ہوتا ہے اور خاص شیپ بھی ہوتی ہے۔ دے آر ریجڈ اینڈ ڈینسر دین لیکوڈ اینڈ گیسز، یہ سخت ہوتے ہیں اور بھاری ہوتی ہیں لیکوڈ سے اور گیسز سے۔ دے ایگزسٹ ان امورفس اور کرسٹلائن فارم۔ سالڈ کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دو فارم ہوتی ہیں، کرسٹلائن فارم اور امورفس فارم۔ کرسٹلائن فارم میں جو سالڈ پارٹیکلز ہوں گے وہ ایک 3 ڈائمینشنل ارینجمنٹ کے ساتھ پیک ہوں گے، ان کی بڑی ویل ڈیفائنڈ آرڈرڈ اسٹرکچر ہوگی، لیکن امورفس سالڈ میں ان کے جو پارٹیکل ہوں گے سالڈز کے وہ 3 ڈائمینشنل ارینجمنٹ میں آرڈرلی پیک نہیں ہوتے، وہ رینڈم ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، اسٹرکچر ان کی 3 ڈائمینشن میں نہیں ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں امورفس سالڈ۔ تو یہ ہم لاسٹ لیکچر میں پیچھے دیکھ چکے ہیں، لاسٹ چیپٹر میں امورفس سالڈز اور کرسٹلائن سالڈز کیا ہوتے ہیں، اس میں ہم دوبارہ اس کو اسٹڈی کریں گے۔ گیشیس اسٹیٹ کی ہم ٹپیکل پراپرٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ دو پراپرٹیز ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی ہے ڈیفیوژن، گیس جو ہیں اگر دو ڈفرینٹ گیسز ہیں تو وہ ایک دوسرے میں ڈیفیوز کر جاتی ہیں۔ گیسز کین ڈیفیوز ویری ریپڈلی، کیونکہ گیس کے مالیکیول کے درمیان کوئی انٹر مالیکولر فورسز نہیں ہوتی، تو جب ہم ان دونوں کو مکس اپ ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں تو فوراً یہ مکس اپ ہو کر ایک جیسا ہوموجینئس سلیوشن بنا لیتی ہیں، مکسچر بنا لیتی ہیں۔ ڈیفیوژن از ڈیفائنڈ ایز the spontaneous mixing up of molecule by random motion and collision to form a homogeneous mixture، کہ گیس کے مالیکیولز کو جب ہم آپس میں مکس کرتے ہیں تو یہ اسپونٹینیسلی مکس اپ ہو کر ایک جیسا مکسچر بنا لیتی ہیں۔ ان کی گیس کے مالیکیول چونکہ رینڈم موشن میں ہوتے ہیں، ہر وقت وہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، اس کنٹینر کی والز کے ساتھ دیواروں سے ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ موشن میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو جب ان کا ہم یہ جیسے یہ اس فگر میں دیکھیں تو جیسے ہم یہ سٹاپر اوپن کریں گے تو یہ گیس ہائیڈروجن ہے، یہ آکسیجن ہے، ہم نے اس کو ڈفرینٹ کلر سے شو کیا ہوا ہے۔ جیسے ہم ان کو دونوں کو ملنے کا موقع دیں گے تو اس طرح جو آکسیجن ہے اس کے مالیکیول ہائیڈروجن کی طرف چلے جائیں گے اور جو ہائیڈروجن ہے اس کے مالیکیول آکسیجن کی طرف چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہائیڈروجن کے مالیکیول ہیں وہ زیادہ ہیں آکسیجن والی سائڈ پہ، لیکن جو آکسیجن کے مالیکیول ہیں وہ ہائیڈروجن کی طرف کم گئے ہیں۔ اس کی وجہ کہ جو لائٹر گیسز ہوتی ہیں ان کی ڈیفیوژن فاسٹر ہوتی ہے اور جو ہیوی گیسز ہوتی ہیں ان کی ڈیفیوژن سلو ہوتی ہے، وہ مالیکیول اتنا فاسٹ موو نہیں کر سکتے جن کا مالیکولر میس زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں اس نے کہا ہائیڈروجن ڈیفیوز 4 times faster than آکسیجن گیس، تو یہاں پہ دیکھیں یہ تب تک ڈیفیوز ہوتے رہیں گے جب تک یہ ہوموجینئس ان کا مکسچر سولوشن نہیں بن جائے گا۔ تو ڈیفیوژن کیا ہوتی ہے؟ اسپونٹینیس مکسنگ آف گیس مالیکیول بائی رینڈم موشن، کہ گیس کے مالیکیول ہر وقت رینڈم موشنز میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپس میں کولائڈ کرتے ہیں، کنٹینرز کی وال سے کولائڈ کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو دونوں کو ملنے کا موقع فراہم کرتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں مکس اپ ہو جائیں گے، اور جو لائٹ گیسز ہوں گی، ہلکی گیس ہوگی، وہ زیادہ فاسٹلی موو کرے گی، جو ہیوی ہوگی وہ سلو ڈیفیوز ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایفیوژن۔ It is escaping of gas molecule through a tiny hole into a space with lesser pressure، کہ گیس کے مالیکیول کا جہاں پہ پریشر زیادہ ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا سوراخ، چھوٹا سا ہول کر دیں گے تو اس ہول کے ذریعے گیس کے مالیکیولز زیادہ پریشر والے ایریا سے لو پریشر والی اسپیس میں چلے جائیں گے۔ یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایفیوژن، بھاگ جانا۔ تو گیس کے مالیکیول اس ٹائنی ہول سے نکل کے لو پریشر والی اسپیس ایریا میں چلے گئے۔ فار ایگزامپل وین اے ٹائر گیٹس پنکچرڈ ایئر ڈیفیوزز آؤٹ، کہ جب بائک کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو ٹائر کے اندر گیس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہی اس میں ہول پیدا ہوگا، پنکچر ہوگا، تو گیس کے مالیکیول فوراً اس ٹائنی ہول سے باہر بھاگ جائیں گے، وہاں جہاں پہ پریشر کم ہے وہ وہاں پہ ریلیکس ہوں گے کم پریشر والی اسپیس میں۔ ایفیوژن ڈیپینڈز اپان مالیکولر میسز، لائٹر گیسز ایفیوز فاسٹر دین ہیویئر گیسز، کہ جو لائٹر گیسز ہوں گی وہ بڑی آسانی سے باہر ایفیوز کر جائیں گی اس ٹائنی ہول سے، لیکن جو ہیوی گیسز ہوں گی ان کا جو ریٹ آف ایفیوژن ہے وہ لائٹر گیسز سے کم ہوگا، سلو ہوگا۔
یہ دیکھیں اس کی ایگزامپل افیوژن کی کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک گیس ہے، یہ ہم نے ٹائنی ہول کیا ہوا ہے، پن ہول ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں سے مالیکیول اس ویکیوم والے ریجن میں خالی اسپیس میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں اس میں پریشر زیادہ ہے، اس میں ہم نے پریشر کم کیا ہوا ہے، ویکیوم کریٹ کیا ہوا ہے، تو سپونٹینیسلی یہ مالیکیول خود بخود ہی اس طرف ان کا سب کا رجحان بڑھ جائے گا، کیونکہ یہاں پہ یہ کافی پریشر میں ہیں، آپس میں کولیجن ہو رہی ہے ان کی. تو جیسے ہی اس ٹینی ہول میں سے آگے جائیں گے اور جائیں گے بھی سپونٹینیسلی خود بخود، ہم نے کوئی سسٹم نہیں سیٹ کیا ہوا کہ یہ مالیکول اس طرف کو موو کریں، صرف پریشر کی بیس پہ کہ یہاں پہ ویکیوم ہے، پریشر کم ہے، یہاں پہ پریشر زیادہ ہے، جیسے ہی یہاں پہ ہول ہوگا تو یہ مالیکیول فوراً اس طرف کو موو کرنا سٹارٹ کر دیں گے. تو ڈیفیوژنس ہوتی ہے کہ دو گیسز کا آپس میں مکس اپ ہونا، ڈیفیوز ہو جانا، اور افیوژن میں گیس کے مالیکیول ایک پن ہول سے باہر نکل کے بھاگ جاتے ہیں زیادہ پریشر والے ایریا سے کم پریشر والے اسپیس کی طرف. تو یہ ڈیفیوژن اور ایفیوژن دونوں کام جو ہیں وہ سپونٹینیسلی ہوتے ہیں، خود بخود ہوتے ہیں. اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن دیکھیں تو ڈیفیوژن میں دیکھیں یہ گیس 2 ہے، یہ گیس 1 ہے، دونوں کو جب ہم اس طرح رستہ فراہم کریں گے ملنے کا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ طرف موو کرتے ہوئے مکس اپ ہو جائیں گی. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیوژن. اسپریڈنگ آف اے گیس مالیکیول تھرو اے کنٹینر انٹل ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ. جب تک یہ ایونلی برابر ایکول ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ مالیکیول اس ادھر ادھر موو کرتے رہیں گے. افیوژن میں کہتا ہے پاسنگ آف گیس مالیکیول تھرو اے ٹائنی اوپننگ ان اے کنٹینر، کہ یہ یہاں پہ گیس کے مالیکیول ہیں، یہ ایک ٹائنی سی اوپننگ ہم نے کی، پن ہول کیا، تو یہ جہاں پہ پریشر کم تھا ہم نے ویکیوم جنریٹ کیا ہوا تھا، اس طرف کو موو کرنا سٹارٹ کر دیا گیس کے مالیکیولز میں. اس کو ہم کہتے ہیں افیوژن آف گیس، اور یہ والا ہے ڈیفیوژن آف گیسز.